سہیل آفریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ۔ سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا طلباء کے ساتھ، اور طالبات وہاں پہ موجود تھیں پشاور یونیورسٹی میں، اور جب انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کیا یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، تو طالبات نے پورے جنون کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی تقریر ان دو آیات سے شروع کرتے تھے ہمیشہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو رسپونس کیا طالبات نے، وہ پھر سب کو پتہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اس پہ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے بات بھی کی، اور یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی۔ اچھا جی، ایک تو انہوں نے کہا وی سی صاحبہ آپ نے انگریزی میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں نے تمام یونیورسٹیز کو ہدایت کی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوں گی۔ میں یہ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اب تیسری بار مجھے غصہ آئے گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا، تو ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقاریر اردو میں ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم کے پی کے کی بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ نہیں ہونے دے گا۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن لایا ہے، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک بار پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ جب ہم دہشت گردوں کی آمد کا بتاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر مسلسل آپریشن کے بعد کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے، اور پالیسی بند کمروں میں نہیں، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر بنائی جائے گی تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ہم تو ان کو بتاتے تھے دہشت گرد آ رہے ہیں، کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ہم شور مچاتے تھے تو یہ کہتے تھے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہے دہشت گرد۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا، مراد سعید سے میرا ان دنوں میں رابطہ تھا، وہ بیچارہ چلا رہا تھا، ہر ایک کو فون کر کے بتا رہا تھا۔ لوگ اس پہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، تو میرے پاس کیونکہ نوکری نہیں تھی، میں وی لاگ کرتا تھا تو میں اس میں یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو مجھے باقاعدہ رابطہ کر کے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ کہا، فوج کے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ جناب یہ سارا پروپیگنڈا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ رہے خیبر پختونخوا میں۔ تو اس وقت یہ ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ دہشت گرد نہیں آ رہے۔ وہی بات سہیل آفریدی نے کہی کہ یقین دلا رہے تھے، لیکن اب بند کمروں کے اندر فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب آپریشن کرنا ہے۔ تو دہشت گرد لے کر آ رہے تھے، تب ہم جب بتاتے تھے تو کہتے تھے ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بناتے۔ ہم نے گھر چھوڑے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کو 4 لاکھ روپے ملیں گے جو بندہ گھر چھوڑے گا، لیکن ریاست پاکستان نے آج تک وہ پیسے نہیں دیے۔ ہم ملٹری آپریشن کے نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہم رستے میں کھڑے ہوتے تھے اور جو ہماری مائیں اور بہنیں بغیر چپل کے، سر پر چادر کے سڑکوں پہ آتی تھیں، ہمیں دوبارہ وہ منظر اب نہیں دیکھنا چاہتے۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہم خیبر پختونخوا کے بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے۔ یعنی ایک تو بیٹل فیلڈ بنایا ہوا نا خیبر پختونخوا کو، کہ یہ لوگ شاید پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں جب پڑھایا گیا جناب کہ یہ بلوچ قوم ہے، یہ پشتون قوم ہے، تو ہمیں بتایا گیا جناب کہ جو بلوچ اور پشتون ہے نا، یہ بہت لڑاکے لوگ ہیں۔ نصاب کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو کندھے پہ بندوق رکھ کے رواں ہوگا۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں۔ ہمارے دماغوں میں یہ گھسا دیا گیا کہ یہ لوگ پیدا ہی ہوئے بیچارے لڑنے کے لیے، یہ فیکٹری میں نہیں جائے گا، یہ انجینئر نہیں بنے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، یہ مشین نہیں چلائے گا، یہ کوئی اور، میرا بیٹا جوان ہوگا تو بندوق کندھے پہ رکھ کے رواں ہوگا۔ اس قسم کی شاعری ہمیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی کہ جناب بلوچ مائیں اور جو پشتون مائیں وہ یہ خواب دیکھتی ہیں۔ ایسا کون ماں دیکھتی ہے خواب؟ دنیا جدید ہو چکی ہے، وہ تلواروں والا دور اب نہیں رہا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو معیشت کی وار میں آنا پڑے گا۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں تو بے سے بندوق ہی سکھایا گیا۔